بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 رمضان كان كحجتين وعمرتين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ عام حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی وفا کی تو باقی باتیں آئے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے. اس مبارک مہینے میں آخر عشرے کو اللہ نے جہنم سے خلاصی کے لیے خاص کیا ہے. آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے 3 عشرے میں تقسیم کیا. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ بھی 3 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو نیک ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ سے ان کا گہرا تعلق ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے شروع ہی سے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. رحمتوں سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. بعض وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں لیکن انسانی درجے کے اعتبار سے انسانیت کے ناطے گناہیں ہو جایا کرتی ہیں، کچھ اللہ کے حکم میں ٹوٹ جایا کرتی ہے. تو یہ 10 دن روزہ رکھنے کی برکت سے، 10 دن اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی برکت سے، 10 دن تراویح اور تہجد کے اہتمام کی برکت سے اللہ وہ عشرہ عطا کرتا ہے جس میں معافی کا اعلان ہوتا ہے اور اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. یعنی مغفرت کا عشرہ اسے نصیب ہوتا ہے اور اس کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی رمضان میں بھی غفلت سے گزر جاتا ہے، رمضان میں بھی لاپرواہی سے گزرتا ہے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اتنا نہیں ہو پاتا. تو یہ 20 دن جو زندگی کے گزرتے ہیں روزہ اور تراویح کے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت آخر عشرہ عطا کر دیتا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ. کہ میرے بندے، ہم نے 2 موقع تمہیں دیے، ہم نے رمضان کی مبارک گھڑیاں تمہیں دیا، تم نے کچھ تو اعمال کر کے مجھے راضی کر لیا. اب بھی اگر تمہارے اوپر کچھ بوجھ رہ گئے ہیں گناہوں کے، اب بھی کچھ دوری ہم سے رہ گئی ہے، تو پھر ہم تمہیں آخر عشرہ جہنم سے خلاصی کا دے دیتے ہیں. اس عشرے میں تم مجھے منا لو، اس عشرے میں جہنم سے آزادی حاصل کر لو، اس عشرہ میں ہمارے سامنے آنسو بہا لو، اس عشرہ میں ہم کو راضی کر لو. اب اس عشرہ میں اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ جو ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو اعمال دیا اور جو عمل پیارے آقا نے اپنی پوری زندگی کیا ہے وہ ہے آخر عشرے کا اعتکاف. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں پڑ جانا،
اللہ کے چوکھٹ کو لپٹ جانا، اللہ کے چوکھٹ میں آ کر پڑ جانا اور اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ لینا، اللہ کو منا لینا، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کر لینا اعتکاف ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا نام اعتکاف ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مستحکم کرنے کا نام اعتکاف ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کے در پہ پڑ جانے کا نام۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اعتکاف کی اہمیت تو آج کے زمانے میں سمجھنا اور آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جب کوئی مشکل ترین معاملات پیش آ جاتا ہے اور ظالم حکومت سے منوانا ہوتا ہے تو انسان دھرنا ڈال دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی میں نہیں اٹھوں گا، جب تک ہمارے چاہت اور ہمارے جو مانگ اور ڈیمانڈ ہے وہ پورے نہ کرنے کا وعدہ کر لیا جائے اس وقت تک ہم چوکھٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی سڑکوں کو پہ بیٹھتا ہے، کوئی آفسوں پہ دھرنا ڈالتا ہے، جہاں جہاں سے جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ دھرنے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں پہ دھرنا ڈالنے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں اللہ کے گھر سے پورا ہوتا ہے، اللہ کے در سے پورا ہوتا ہے، اللہ کے پاس سے پورا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں اور دھرنا نہیں ڈالیں گے، ہم تو اپنا دھرنا اللہ کے گھر میں ڈالیں گے، ہم تو اللہ کے چوکھٹ سے چپکیں گے، ہم تو اللہ کے چوکھٹ سے لپٹیں گے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے آج جو بھی حالات ہیں، دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، دنیا کے جو بھی مصیبتیں ہیں، دنیا کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دنیا کی جو بھی ذلتیں ہیں، یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا، یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کے غصے کو بھڑکا دیا، یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق کمزور کر دیا۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہوا ہے، جب میرا رب روٹھا ہوا ہے جس کے بنا پہ ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں مشکلات ہیں، تو پھر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے در پہ پڑ جائیں گے، اللہ کے چوکھٹ پہ لپٹ جائیں گے، راتوں کو بھی روئیں گے، دن میں بھی روئیں گے، سب سے تعلق کاٹ لیں گے، سب سے رشتے ختم کر لیں گے، سارے مشہوری کو چھوڑ دیں گے، سارے کاروبار کو چھوڑ دیں گے، سب سے ملنا بند کر دیں گے، بس ضروری کام کی بات کریں گے، ضروری مسائل کی بات کریں گے، باقی تو ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے، اپنے لیے مانگیں گے، ساری انسانیت کے لیے مانگیں گے، امن و امان مانگیں گے، ہدایت کی بھیک مانگیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے بیوی کو بھی چھوڑا، ہم نے بچوں کو بھی چھوڑا، ہم نے سارے رشتہ داروں کو چھوڑا، ہمارے ایک کو چھوڑ کر گھر کے آرام کو چھوڑ کر تیرے زمین پہ تیرے گھر پہ آ کر تیرے گھر میں آ کر بستر بچھا لیا، تیرے گھر میں آ کر پڑ گئے، چونکہ اے اللہ تو نے کہا ہے مسجد میرا گھر ہے، تیرے گھر میں آنے والا تیرا مہمان ہوتا ہے، اور تیرا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی کسی کا مہمان بنتا ہے تو میزبان اس کی چاہت کا خیال کرتا ہے، میزبان اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، میزبان اس کی باتوں کو بولنے سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، میزبان اس کی راحت کا انتظام کرتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوا تیرا مہمان ہوں، تیرے سامنے میں صرف اپنے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے مانگ رہا ہوں، ساری دنیا کے لیے مانگ رہا ہوں کہ اے میرے رب اگر تو روٹھا رہ گیا، تو ناراض رہ گیا، تو رخ موڑ لیا، رحمت سے روک دیا، محبت کی نظر نہ ڈالا تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ وہی امت ہے جس کے خاطر میرے نبی نے آپ سے مانگا تھا، یہ وہی امت ہے جس کے حفاظت کے لیے اسی رمضان کے مبارک مہینے میں، اسی مبارک مہینے میں بدر کے میدان میں حاضر ہو گئے تھے، اور تیرے ساتھ جو مقابلہ آرائی کرنے والے لوگ تھے، جو تیرے علاوہ کسی اور کو ماننے والے تھے، اس سے مقابلہ آرائی کر کے یہ بتا رہے تھے کہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی باقی رہے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا تو وہ اللہ کا ماننے والا رہے گا۔ اے میرے رب یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں آپ نے ظالموں سے نجات دلا کر کعبۃ اللہ جیسا پاکیزہ گھر کو مسلمانوں کے حوالے کروایا تھا۔ اے اللہ اسی رمضان کے مبارک مہینے میں ہم گناہگار تیرے چوکھٹ پہ پڑ گئے ہیں، پھر یہ امت ظالم کے شکنجے میں آ چکی ہے، پھر یہ امت مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ جب آپ اس جیسے بڑے بڑے فرعونوں سے نجات دلا کر کعبہ کو پاک کروایا تھا، اے اللہ آج کے
کے اس گئے گزرے میں ہم جیسے انسان تیرے گھر پہ پڑھ کر تیرے در پہ پڑھ کر تجھ سے فریاد کرتا ہے کہ آج کے فرعون اور آج کے ظالم سے بھی اپنے گھروں کو اور مسلمانوں کو امن و سکون دلوا دے۔ اللہ کے سامنے ہم گریہ گزاری کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ یہ مبارک عشرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس عشرے میں میرے اور آپ کے نبی اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھی، اپنے رب کو منانے کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہدایت کی بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے گھر پہ آ کر پڑ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ اعتکاف ہمیں اور آپ کو بھی عطا کیا کہ اے میرے بندے، سال بھر ہر در کی ٹھوکر کھا لیے، ہر جگہ دھرنا دے دیے، ہر ایک کے سامنے اپنے فرمائش رکھ لیے، آجا آجا مبارک عشرہ ہم دے رہے ہیں، آجا آجا مبارک مہینہ ہم دے رہے ہیں، آجا ان عشروں میں تو مبارک راتیں بھی تمہیں میسر ہو جائے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے رب نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر خود سوال کر رہا، آپ نے فرمایا پوچھا وما ادراک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد اب جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو آسمان دنیا میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات کی عظمت کا آپ کو پتہ بھی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ جواب دے رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کے پانے کے لیے سب سے بہتر موقع وہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف میں اگر بندہ پڑا ہوا ہے تو اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ وہ مبارک راتیں، وہ باعظمت راتیں جس کی عمریں جس کی عبادت کی توفیق مل جائے تو فرمایا 88 سال کی عمر سے عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ رات اتنی باعظمت رات، اتنی باوقت رات، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، جو اس میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس رات میں جو عبادت میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، اللہ کے سامنے گریہ گزاری میں مشغول ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے میں مشغول ہے، یہ آتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو پیارے آقا نے یوں فرمایا یہ آتے ہیں اور آ کر ان لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملایا کرتے ہیں کہ اے بندے تیرے ساتھ تو نفسانی تقاضے تھے، تیرے ساتھ انسانی جذبات تھے، تیرے ساتھ انسانی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی تو اتنا عظمت والی رات کو پانے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہے، اپنے رب کے سامنے گریہ گزاری کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم جیسے گنہگاروں کے چوکھٹ پہ آتے ہیں، ہم جیسوں کے گھروں میں آتے ہیں، ہم جیسوں کے مکانوں میں آتے ہیں، ہم جہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں وہاں آتے ہیں، اور آ کر ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں۔ ذرا سوچو اللہ نے ہم جیسے گناہگار امت کے لیے کیا اعزاز و انعام رکھا ہے کہ اگر ہم آخر عشرے کا اعتکاف کر لیں اور اس آخر عشرے کی قدردانی کر لیں تو اللہ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اپنے پاکیزہ اور معصوم مخلوق کو بھیج کر ہم سے مصافحہ کروایا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ رمضان کا مبارک مہینے کا آخر عشرہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے بہترین موقع ہیں۔ جو لوگ آخر عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من اعتکف عشر فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو آخر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو ثواب حج اور عمرہ کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ کوئی حج و عمرہ کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کے بیٹھتا ہے، تو حج و عمرے کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو آخر عشرے کا پورا اعتکاف نہ کر سکے، ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کرتا ہے اور 24 گھنٹہ آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے رہتا ہے تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے اور اس جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیے جاتے ہیں، اور ایک خندق اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کی مسافت کی دوری ہے، یعنی جتنی دوری آسمان و زمین کی ہے اتنا بڑا ایک
خندق اور 3 خندقیں اس کے درمیان میں حائل کر دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ جب 3 خندقیں حائل ہو گئی تو کیا یہ 24 گھنٹہ والا اعتکاف کرنے والا جہنم میں داخل ہو سکتا ہے؟ جہنم سے برات نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ عشرہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، چند دن میں مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، نہ ہمیں معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، نہ معلوم کن کی بخشش ہوئی اور کن کی بخشش نہ ہوئی، کس سے اللہ راضی ہوا اور کس سے نہ ہوا۔ ہر ایک آدمی اگر غور کرے گا تو اس کا دل اسے خود کہے گا ہمارے تو ایک سجدے بھی ایسے نہ رہے جو اللہ کے دربار کے لائق ہو۔ ہم تو سجدے میں بھی اللہ کے چوکھٹ پہ اور اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر بھی دنیا کے پلاننگیں بنایا کرتے ہیں۔ ہمارا نماز تو ہمارے پروگرام کے آفس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے نمازوں پہ اللہ راضی ہوا بھی یا نہ ہوا نہیں معلوم۔ میرے بھائی یہ آخر عشرہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، یہ آخر عشرہ ہمیں ملنے والا ہے، یہ آخر عشرہ جس میں اللہ جہنم سے خلاصی کا اعلان کرے گا اور جو ہے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ جہنم سے نجات دے گا۔ اس عشرے میں تو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پڑ جائیں، اللہ کے در میں آ کر رہ جائیں، اللہ کے گھر میں ٹھہر جائیں اور کہہ دیں اے اللہ میرا تو تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، میں کس کے در پہ جاؤں، میں کس کے سامنے اپنے فریاد کروں۔ میرے بھائی آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایسے نازک حالت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اعتکاف بڑی توجہ کے ساتھ کریں، بڑی محبت کے ساتھ کریں، اور پھر اعتکاف تو محبت و پیار کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو گھنٹوں نہیں پورے دن بھی اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کا محبوب بھی بیٹھا ہوا ہو تو وہ تنہائی کی گھڑی پھر بھی ڈھونڈتا ہے، وہ یہ کوشش میں ہوتا ہے ذرا سا کوئی سیکنڈ اور لمحہ مل جائے تاکہ اپنے محبوب سے تنہائی میں کچھ راز و نیاز کی بات کر لوں، کچھ دل کی بات کر لوں، کچھ اپنی چاہت ان کے سامنے پیش کر لوں، کچھ اپنے دل لگی ان سے کر لوں، کچھ اپنے درد کو ان کے سامنے بیان کر دوں۔ اگر کوئی کہے بھائی اتنے دیر سے تو بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کہنے نہیں، تنہائی میں محبوب سے بات کرنے کا لطف ہی الگ ہے۔ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، ہم دعائیں جماعت کے ساتھ کیے، لیکن جب ہم اعتکاف میں اپنے چادر سے گھیر کر، اپنے کمرے بنا کر، اپنی کوٹری میں بنا کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے تنہائی میں باتیں کریں، راز و نیاز کریں، اپنا درد سنائیں، اپنا دکھڑا سنائیں اور اپنے رب سے کہیں اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تیرے چوکھٹ پہ آ کر پڑ گئے ہیں، اس امید سے آ گئے ہیں کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس امید سے آ گئے ہیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس امید سے آ گئے ہیں کہ اس میں شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ سے یہ بات کرنے کا مزہ ہی الگ ملے گا، اللہ سے یہ تعلق کا مزہ ہی الگ ملے گا۔ اس تعلق کا مزہ صرف آپ 10 دن محسوس نہ کریں گے بلکہ پورے سال اس تعلق کا لطف آپ کو نصیب ہوتا رہے گا، یہ چاشنی آپ کو ملتی رہے گی، اس کا لطف آپ اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اعتکاف اپنے روٹین کے اعتبار سے گزاریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اعتکاف میں تو آ گئے لیکن ویسے ہی زندگی گزر رہی، ملنے والوں کا ایک ڈاٹا بنا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں، بچے بھی آ کر کھیل رہے ہیں، ساری مشغولی جیسے باہر تھی وہی ہے، تو وہ مزہ نہیں مل سکتا ہے۔ وہ مزہ لینے کے لیے، وہ لطف لینے کے لیے وہ تعلق بنانا پڑے گا، وہ رشتہ قائم کرنا پڑے گا تاکہ تنہائی کا محبوب کا جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں، جو مزہ لطف کی باتیں ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ کرنا ہوگا کہ اللہ میرا محبوب تو تیرے علاوہ کوئی نہیں، میرا سہارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت سستیوں کی زندگی گزار رہی ہے، ساری انسانیت ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے۔ اے اللہ اگر اس رمضان میں بھی آپ محبت کی نگاہ ڈال کر امت کے لیے خیر کے فیصلے نہ کیے اور امت کے لیے رحم کے فیصلے نہ کیے تو یہ امت اپنی زندگی کیسے
گزارے گی، کتنے ایمان کے سودے کر ڈالیں گے، اے اللہ اس کا کسی کو ایک بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بھی، ہمارے نسلوں کے بھی، ہمارے ہر ایک بسنے والوں کی ایمان کی حفاظت کر لیجیے۔ یہ بڑا نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے۔ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنے لوگ اپنے ایمان کے سودا کر ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا دل کے کان سے سننا، میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، آج وہ وقت ہمیں نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے یہ ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے رشتہ دار نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جو اپنے ایمان کے سودا کر ڈالیں۔ ہمارے گھر میں پرورش پا رہی ہے، ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور وہ اپنے ایمان کے سودا کر ڈالی ہے، غیروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہاں کہاں گھوم رہی ہے اور کیا کیا پلانیں بنا رہی ہے، ان کے تہواروں میں شامل ہو رہی ہے، ان کے منڈپوں میں جا رہی ہے، ان کے مندروں میں جا رہی ہے۔ ہمیں احساس نہیں، ہم اللہ کے سامنے مانگے اور روئیں اور تڑپیں، اے اللہ ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہماری وہ بچیاں جن کو آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے آج وہ ایمان کے سودا کر رہی، اے اللہ اس کی ایمان کی حفاظت کر۔ اللہ سے مانگنے کا وقت، اور اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دنیا میں۔ یہ دھوکے میں مت رہو فلاں ہمارا پارٹی ہے، فلاں ہمارا خیال کرنے والی ہے، فلاں ہمارا رعایت کرنے والی ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، سب ہمارا دشمن ہے۔ آج تو وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں جن حدیثوں میں پیارے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے نشانیوں میں سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ جائیں گے، ایسے لوگ پڑ جائیں گے جیسے کھانے پہ دسترخوان پہ کھانا لگ جائے تو سارے لوگ اپنے لوگوں کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ساری باطل فرقے اور جماعتیں ایک ہو کر تم پر ٹوٹ پڑے۔ آج ہمارے حالات ہو رہے ہیں، ہم ہوش میں نہیں آ رہے، آج بھی ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی خدا کے واسطے یہ جو مبارک مہینہ میں مبارک گھڑی مبارک عشرے آنے والے ہیں، اس مبارک عشرے کی قدر کر لو، اس مبارک عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اپنے ساری جوانی کی جذبات کو چھوڑ دو۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے محبت سے کہوں گا، اے میرے نوجوانوں تم سفر کے لیے کبھی کبھی عید کے بعد پکنک منانے کے لیے لمبے ٹور میں جاؤ گے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، عید کے بعد کی پلاننگ کو چھوڑ دو، کہو وہ چھٹیاں ہم رمضان میں کریں گے، کہیں ٹور پہ نہیں جائیں گے، ہم تو اللہ کے چوکھٹ پہ پڑ جائیں گے اور اپنی جوانی کا حوالہ اللہ کو دیں گے۔ اے اللہ میری جوانی کی لاج رکھ لے، تو نے کہا ہے کہ اپنی جوانی میں آ کر مجھ کو راضی کرے گا اور اپنی جوانی میں مجھ سے مانگے گا، میں اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اے اللہ میری جوانی کی جذبات سب کچھ ہے، لیکن آج امت کی بے چینی، امت کی بدحالی، امت کی پریشانی، امت کی بے قراری، امت کی اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر میں تیرے چوکھٹ پہ آ کر پڑ گیا ہوں، تیرے در پر آ کر پڑ گیا ہوں، اپنے تمام جذبات کو چھوڑ دیا ہوں تاکہ میرا اللہ تو راضی ہو کر امت کی ایمان کی حفاظت کر لے، امت کے حال پر رحم کر دے۔ میرا اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو ترس آئے گا، ہائے میرا جب ایک نوجوان بندہ انسانیت کے لیے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو میں تو رب ہوں، رب میں تو خالق اور مالک ہوں، میں نے تو اپنی صفت بیان فرمایا کہ میں رحمان الرحیم ہوں۔ جب میرا ایک بندہ تڑپ رہا ہے میرے چوکھٹ پر آ کر تو رحمان رخ موڑ دے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کا تو مبارک مہینہ وہ ہے کہ کسی کے چوکھٹ پہ آپ چلے جاؤ تو واپس نہیں کرتا، کسی کے دروازے پہ چلے جاؤ تو وہ نہیں بند کرتا۔ کہتا نہیں رمضان کا مہینہ ہے، کیسے واپس کر دیں؟ روزہ رکھ کر آیا ہوا ہے، آفس بند سے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس امید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ سیب کی کچھ دیں گے۔ میرے بھائی جب ایک ظالم سیب، جب ایک دنیا دار ہمارے لائن لگنے کا خیال کر لیا کرتا ہے، ہمارے چوکھٹ پہ بیٹھنے کا خیال کر لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ جو کریم ہے وہ اپنے چوکھٹ پہ بیٹھنے کا خیال کیسے نہیں کرے گا؟ وہ اللہ جو سب کو دینے کے لیے رمضان عطا کیا ہے، اس کے چوکھٹ پہ کوئی آ کر پڑ جائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی یہ رمضان، یہ جس رمضان سے ہم گزر رہے ہیں
بڑی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی نازک دور سے گزر رہے ہیں. ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا. بعض علاقے بعض خطے کا خبر لو، آپ نیوز پڑھتے ہو، خبر لیتے ہو، دل کانپ جاتا ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کیسا کیسی ظالم ہو گئی ہے، کیسا ظلم کر رہی ہے. ابھی آپ نے پرسوں کا خبر دیکھا ہوگا، دل پھٹ گیا ہوگا، دل چر گیا ہوگا کہ ایک مسجد میں غیر مسلموں نے، آتنوادوں نے جھنڈا لگا دیا، اور جب مسلمانوں نے چڑھ کر اس جھنڈے کو اتارا ہے تو اس کی گرفتاری ہو گئی کہ تم نے اس جھنڈے کی بے حرمتی کیا. لگانے والے کا کچھ نہیں ہوا. جس نے اپنے پاکیزہ گھر سے گندے جھنڈے کو اتارا وہ جیل کے سلاخ ہو. ابھی آپ نے دیکھا 100 سالہ پرانا مدرسہ جس میں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی تھی، آگ لگا دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں جلا دیے گئے. ایسے حالت میں بھی، ایسے وقت میں بھی اگر ہم اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں پڑیں گے، اللہ کے در پہ نہیں آئیں گے تو میرے بھائی اور کیا حالات آئے گا. اللہ نے تو کہا تھا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ جاتا، وہ اللہ کے ڈر سے اس کا دل کانپ جاتا کہ اللہ اتنا تو ناراض ہو گیا کہ تیرے گھر میں بھی کوئی مشاہدہ کر رہا تو چھوڑ دیا. جب باپ ناراض ہوتا ہے تو اپنا گھر کیا کہتا ہے؟ کسی اور کو دے دیں گے، اپنی اولاد کو دے دیں گے، اس لیے کہ میرا نافرمان ہے. کہتا نہیں کہتا. اپنے اللہ سے کہو یا اللہ آپ ہم سے اتنا ناراض ہو گئے، جب اپنے پاک گھر میں تیرا کوئی گزرا تو آپ چھوڑ دینا کہ نہیں ہم تجھ سے ناراض ہیں، جا میرے گھر میں بھی جو کرنا ہے کر لے. اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنے رب کو منا لو. یہ مبارک مہینہ اس نے دیا. مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کریں گے، اپنی مستورات کو، اپنی دادی کو، اپنی اماں کو، اپنی خالہ کو، اپنی جوان بیٹیوں کو کہو گھر میں اعتکاف کریں. گھر کی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتی ہے، وہ اگر کوئی خاص کمرہ ہے نماز کے لیے تو اس کمرے میں کرے، اور اگر کوئی خاص کمرہ گھر میں نماز کے لیے نہیں بنا ہوا ہے، اپنے اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو اپنے کمرے کی کوئی ایک کونے کو خاص کر دو اور کہو آپ یہاں بیٹھ جائیے، میری بیٹی تو بیٹھ جائے، یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی جوانی کے حوالے دے کر امت کے ایک ایک بہن کی ایمان کی حفاظت اللہ سے مانگ لے. اپنی بیٹیوں کو اعتکاف کرواؤ، اپنی بہنوں کو اعتکاف کرواؤ. ایک مہینہ یہ رمضان کا یہ والا رمضان ایسا سمجھو کہ شاید پھر ایسے امن و امان والا رمضان ہمیں زندگی میں ملے یا نہ ملے. یہ رمضان اللہ نے امن و امان والا ہمیں دے دیا ہے تو ہم اس رمضان میں تو اللہ کو ایسا منا لیں گے کہ ہماری زندگی بلکہ ساری دنیا کے اندر اللہ امن و امان والا دن دکھا دے گا. ساری باطل طاقتوں کو اللہ ہدایت دے دے گا، یا پھر ہدایت کے رکاوٹ بننے والوں کا کوئی راستہ نکال دے گا. اپنے اللہ کو ایسے راضی کرنے کے لیے خود بھی اللہ کے گھر میں پڑ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ماں بہنوں کو اللہ کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف کروا لو کہ نہیں اللہ بہت ناراض ہو گیا، اللہ بہت ناراض ہو گیا. ہمیں موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ہمیں موقع ہے اللہ کو بنانے کا. میرے بھائی اللہ نے اس امت کو رمضان اس لیے ہے. اللہ نے رمضان صرف اچھے کھانے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے رمضان سونے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے رمضان یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں دیا. اللہ کو رمضان اس لیے دیا تھا میرے بندے مجھ سے تعلق قائم کر لو، میرے بندے مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، میرے بندے تم ہم سے مانگنے کی عادت بنا لو، میرے بندے میرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے والے بن جاؤ، میرے بندے امت کے ہاتھ پر رحم کر کے تڑپنے والے بن جاؤ. ہم تو اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے رحمت کے بیٹھے ہوئے ہیں، آجا تجھے اپنے چادر میں لینے کے لیے بیٹھے ہیں. کون آئے گا میرے رحمت کے سائے میں؟ کون آئے گا میرے شفقت کے سائے میں؟ کون آئے گا میرے در پہ پڑھنے کے لیے؟ کون آئے گا میرے چوکھٹ سے چمٹنے کے لیے؟ کون آئے گا مجھ کو منانے کے لیے؟ کون انسانیت کے لیے پریشان ہے؟ کون امت کے لیے بے قرار ہے؟ میرے بھائی یہ رمضان اس لیے ملا ہے، یہ رمضان اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. یہ رمضان اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کی رضاگزاری کر کے انسانیت کے لیے امن و امان مانگے، اپنی ایمان کی سلامتی مانگے، اپنے بال بچے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت مانگے. یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا گیا. اعتکاف اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے گھر میں دھرنا دے دیں، اللہ کے چوکھٹ پہ پڑ جائیں اور اللہ سے کہہ دیں اے اللہ جس کو جہاں سے امیدیں ہیں وہ وہاں چوکھٹ پہ پڑتا ہے، مجھے تو تیری ذات سے امید ہے،
مجھے تو تیری ذات سے امید ہے. کوئی کسی کے پاس طاقت اور جھنڈے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہم طاقت والا ہے. اے اللہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تیری طاقت کو سمجھتے ہیں. وہ نہیں سمجھتا ہے اس لیے اپنے جھنڈے پہ اترا رہا, لیکن ہم تیری طاقت کو سمجھتے ہیں. اے میرے مالک اپنی طاقت کا استعمال کر لے اور امت کے حال پر رحم کر لے. اس لیے ہم تیرے گھر پہ پڑے ہیں, اس لیے ہم تیرے چوکھٹ پہ آئے ہیں, اس لیے ہم تیرے کو منا رہے ہیں تاکہ امت کی بے چینی اطمینان سے بدل جائے, امت کی بے قراری سکون سے بدل جائے, امت کی بے عزتی عزت سے بدل جائے, امت کی پریشانی آسانیوں میں تبدیل ہو جائے. اور یہ وہی کرے گا جو سارے کائنات کا مالک ہے, یہ وہی کرے گا جو جس کے قبض و قدرت میں ساری دنیا ہے, یہ وہی کرے گا جس کا اختیار ذرے ذرے پہ چلتا ہے, جس کے اختیار پتھروں پہ بھی چلتا ہے, جس کے اختیار ساری کرسیوں پہ بھی چلتا ہے. وہ اللہ ہے. اس اللہ کو راضی کرنے کا یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک گھڑی ہے کہ 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے پڑ جائیں. اپنی مستورات جو اعتکاف کرنے والے ہیں, جو پاک و صاف ہے, مسائل اعتکاف معلوم کر لیں اپنے علماء کرام سے, اور معلوم کر کے اپنی ماں بہنوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھائیں. رمضان کے 20 روزے کو غروب سے پہلے وہ اپنے اس کمرے میں, اپنے اس جگہ پہ بیٹھ جائے, اس خلوت میں, اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. چاند کے نکلنے سے یعنی عید کے چاند دکھنے تک وہ وہی رہے, وہی عبادت کرے. اپنی ضرورت سے اپنے گھر سے, اپنے کمرے سے باہر نکلے بشری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر اسی کمرے میں, اسی کوٹری میں پڑے رہے اور اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہے. اور مسائل اعتکاف کے متعلق اپنے علماء کرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہر سال کی طرح انسان